نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں، آنے دو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی برے خیالات دل میں نہیں آتے، اور مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو بیوی کا خیال ہے، کسی کو کسی اور عورت کا خیال ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے، سارے خیالات دنیاوی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب دے دو، پھر تمہارے سوال کا جواب۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا اگر ایک ڈاکو کسی گھر میں داخل ہو، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو اور ایک کمرہ خالی ہو، تو کس کمرے میں جائے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا چاندی پڑا ہے خالی کمرے میں کیا جخ مارے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، یہاں شیطان کیا کرنے آئے گا؟ شیطان تو وہی آتا ہے نا جہاں ایمان ہے، تو اس لیے یہ علامت ہے ایمان کی، کوئی بری بات نہیں ہے، بلا وجہ نہ آپ گھبرایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے خیالات آتے، فرمایا اچھا اتنے مقام پر تم پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے کہ آدمی کو خیال، کیوں شیطان اسی کو بھٹکائے گا جو اللہ والا بن رہا ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا تھا، میری بیوی درمیان میں آ گئی، میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، میں غصے میں تھا، طلاق ہو گئی، غصے میں ہوں یا نرمی میں ہوں۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے، طلاق ہو گئی، غصے میں بھی طلاق دے، طلاق ہو گئی۔ دیکھا جی انسان، تم اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے، پھر بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوشش کی کہ یہ بیٹے کی ماں باپ کی لڑائی نہ ہو، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی، اب تم دونوں سے محروم ہو گئے۔ لاہور سے ہم احرام باندھ کے عمرے کا آئے ہیں، بیوی کو 3 دن سے حیض ہے، تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ احرام میں ہے، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کرے، کپڑے بدلے، جا کے عمرہ کرے۔ جب تک حیض پورا نہ ہو، اس کے دن پورے نہ ہوں، اس وقت تک وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ ہم کل مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ایک تو درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور دوسرا جب سرکار دو عالم کے مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر وہی سلام پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ دور سے درود پڑھیں۔ کہتے جی کہ غزوہ ہند کے متعلق جو حدیث ہے ابن ماجہ، وہ غزوہ ہند گزر گیا ہے، اب تم اور انتظار نہ کرو۔ وہ غزوہ ہند صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا۔ ظہور مہدی سے کیا ہوگا؟ اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا، تمام باطل فرقے اور مذہب مٹ جائیں گے، یہودیت و عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ انہو یکسر الصلیب و یقتل الدجال، صلیب کو توڑیں گے، کیا معنی ہے؟ عیسائیت کی قوت کو ختم کر دیں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یملأ الارض عدلا و قسطا، اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور آخر میں پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، اور فوت مدینے میں ہوں گے اور دفن حضور کے ساتھ روضے میں ہوں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے مہدی آئیں گے۔